ایثار کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کی آپ کو خود ضرورت ہو اس کے باوجود وہ چیز آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچ پاؤ گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے سفر پہ جانا ہے اور مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بلایا اور اسے کہا جو سب سے اچھا اونٹ ہے وہ آپ اسے دے دیں۔ خادم گئے اور اونٹ دے دیا، وہ شخص بھی چلا گیا اونٹ لے کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے پوچھا تم نے کون سا اونٹ دیا؟ تو انہوں نے کہا اسی سے ملتا جلتا ہمارے پاس ایک اور اونٹ تھا، میں نے وہ دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم کی بات سن کر خوش نہیں ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ اونٹ جو تم نے دیا جو سب سے اچھا تھا یہ دیتے تو زیادہ خوشی ہوتی، اور یہ اونٹ کل بروز قیامت پل صراط پہ ہماری سواری بنتا۔ جو اللہ کی راہ میں دیں اچھے سے اچھا دیں، بہتر سے بہتر دیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت جگر گوشہ رسول فاطمہ زہرا و بطول رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ 3 روزے رکھے منت کے۔ پہلے دن افطار کا وقت آیا تو ایک مسکین نے صدا دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دیں۔ آپ نے افطار کے لیے وہی سامان جمع کیا ہوا تھا، وہ اٹھا کے آپ نے ان کو دے دیا۔ دوسرے دن جب افطار کا وقت آیا تو ایک یتیم آیا اور اس نے سوال کیا۔ اب آپ کا دوسرے دن کا روزہ ہے، پہلے دن بھی کچھ نہیں کھایا، دوسرے دن روزہ رکھ لیا۔ جب یتیم نے سوال کیا آپ نے وہ سارا کھانا یتیم کو دے دیا اور پھر تیسرے دن کا روزہ رکھ لیا۔ تیسرے دن روزے کے وقت ایک قیدی آیا اور اس نے اللہ کے نام پہ سوال کیا، آپ نے وہ سارا کھانا قیدی کو دے دیا۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام کے پاس گئے اور دیکھا کہ اس کے پاس 3 روٹیاں ہیں۔ اس کے پاس ایک کتا آیا تو انہوں نے ایک کتے کو روٹی ڈال دی۔ تھوڑی دیر میں دوسرا کتا آیا تو انہوں نے وہ دوسری روٹی بھی اس کتے کو ڈال دی، اس حبشی غلام نے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کتا آیا تو انہوں نے تیسری روٹی بھی اس کتے کو ڈال دی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک ہی حبشی غلام ہے اور یہ اس طرح روٹیاں کھلا رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تیری آمدنی کتنی ہے، ایک دن کی تیری مزدوری کیا ہے؟ اس نے کہا میری یہی مزدوری ہے، یہی مجھے 3 روٹیاں ملتی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اب تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا میں صبر کروں گا۔ آپ یہ بات سن کر بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے اسے خرید کر آزاد کر دیا۔ نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ایک باغ بھی اس کی ملک کر دی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شفیع بلقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ملاقات ہوئی تو معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا تمہارے یہاں لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ حال تو ہمارے یہاں کتوں کا ہے، ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے پوچھا تو آپ کیا حال ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ ملتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں، نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو سری بھجوائی اور جب وہ صحابی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہنچی تو ان صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو پہنچائی، پھر ان صحابی سے تیسرے صحابی کو پہنچی اور پھر چھٹے صحابی سے دوبارہ وہ سری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ کس قدر ایثار کا جذبہ تھا کہ میں بھوکا رہ جاؤں لیکن میرا بھائی پیٹ بھر کے کھا لے۔ کیا آج ہماری یہ سوچ بنتی ہے؟ کیا ہمارے اندر آج یہ جذبہ ہے کہ میں بھوکا رہ جاؤں میرا بھائی کھا لے؟ ہمارے یہاں یہ بنتی ہے کہ میں کھا لوں بچ جائے گا تو اپنے بھائی کو دے دوں گا۔ ایک
ایک واقعہ ہے، ایک مہمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان اقدس پہ کچھ کھانے کی چیز نہیں تھی۔ آپ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بلایا اور کہا کہ کوئی ہے جو اس مہمان کی خدمت کرے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے۔ کھانا اتنا تھا کہ 2 آدمی نہیں بلکہ 1 آدمی اس میں سے کھا سکتا تھا۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا جب میں کھانا وہاں لے جاؤں تو پیچھے سے تم چراغ بند کر دینا، تو میں خالی ہاتھ چلاؤں گا اور وہ شخص اس طرح پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ ایسا ہی ہوا، کھانا پیش کیا گیا تو آپ کی زوجہ نے وہ چراغ بند کر دیا اور آپ خالی ایسے ہی ہاتھ منہ کی طرف لے جاتے رہے، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ دوسرے دن یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرائے اور کہا کل رات کا عمل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بڑا پسند کیا گیا۔